بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم موضوع پہ، خطبہ حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا خطبہ جس کے ایک ایک نقطہ کو اور جس کے ایک ایک شق کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اپنی زندگی، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو یا پھر ریاست کا کوئی آئین یا نظم ہو، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ انسانی حقوق سے لے کر دوسروں کی آزادی تک، اور پھر خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق، اور پھر انٹرنیشنل ریلیشن، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں بیان کیا۔ یہ بہت اہم خطبہ ہے۔ ہم آج موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب کے ساتھ، اور ہم گفتگو کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کے ایک ایک شق کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ امانت صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کے ابتدائی کلمات میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اگلے سال یا آئندہ میں اس مقام پر تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ اب یہ جو بات ہے، اسی سے ہی میرے خیال میں اس خطبے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ بہت سے خطبات ہیں رسول اللہ کے، بہت سے فرمودات ہیں، آپ کے کام ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بات، ہر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم ہے، لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بہت اہم ہے۔ آپ اسی بات سے اپنی گفتگو شروع کریں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ اس سے خطبے کی اہمیت کتنی واضح ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ایک کلاس پہ بات کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے خطبہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے آپ نے خطاب فرمایا، اور یہ در حقیقت فریضہ نبوت اور رسالت ادا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اسلام بطور دین کے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے پسند فرمایا، مکمل کر تو اس کے بعد چونکہ فریضہ نبوت اپنے کمال کو، اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما دیا، کہ فرمایا کہ آنے والے حج یا آنے والے سال ممکن ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، موجود نہ ہوں، اور اس طریقے سے جیسے آج میں تمہارے سامنے ہوں، تم سے ملاقات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ آئندہ میں اس طریقے سے تم سے ملاقات نہ کروں۔ تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ اب جو میں تم کو دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو، بالکل اس کو یاد رکھو، اور گویا کہ یہ دین کا ایک خلاصہ ہے جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بیان فرمایا تھا۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جو آپ کا، چونکہ آپ کے پورے خطبہ کو تو ہم اپنا موضوع نہیں بنا سکتے، وقت کم ہوتا ہے، لیکن بڑی اہم جو شقیں ہیں اور مقامات ہیں وہ میں چاہوں گا کہ ضرور میں حاضرین کے سامنے رکھوں، ناظرین کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو بے شک تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، اور وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر اس کے بعد تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس لعربی علی عجمی فضل، آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی یہ ایک لحاظ سے ایکویلٹی کو بیان کر دیا، یعنی ذات، نسل، رنگ، اس کا خاتمہ۔ عربی اور عجمی کا لفظ تو چونکہ اس ماحول کے مطابق ہے نا، ویسے تو ہم اس کو اوورآل سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک نسل کو دوسری نسل کی کوئی فقیت نہیں۔ عربی تو عرب کے لوگوں کے لیے ہو گیا، اب جو عرب کے لوگ تھے نا وہ عجمی کا لفظ استعمال کرتے تھے فارس کے لوگوں کے لیے، اچھا، فارس والوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس وقت فارس یہ نہیں تھا کہ ایران جسے ہم کہتے ہیں چھوٹا سا، یہ بہت بڑی سلطنت تھی،
اور ہم اگر تاریخ میں مطالعہ کریں دیکھیں تو عرب اور عجم یعنی عرب اور فارس کی آپس میں جنگیں اور لڑائیاں بھی رہیں، کیونکہ دونوں اپنی جگہ پر بڑی اعلیٰ تہذیبیں بھی تھیں اور اپنا ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی بادشاہت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، شہنشاہیت بھی تھی، اس بنیاد پر آپس میں ٹکراتے بھی رہے یہ۔ تو یہاں پر جب عجمی فرمایا تو اس سے مراد یعنی آپ ٹھیک ہے، اس زمانے کے لحاظ سے آپ فارس کے لوگ وہاں کے رہنے والے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو یعنی گویا کہ اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ بادشاہت یا سلطنت یا شہنشاہیت کی بنیاد پر آپس میں لڑنے کے بجائے اور اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے بجائے اور اپنی سپرمیسی اور برتری کو بیان کرنے کے بجائے در حقیقت اللہ کے بندے بنو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ جو ظاہری طور پر قبیلے ہیں، شعوب ہیں، قبائل ہیں، یہ کوئی فوقیت کی بنیاد نہیں ہے۔ فوقیت کی بنیاد کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، حدود ہیں، ان کے آشنا بنو، ان کی آشنائی تم کو ہونی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک، اچھا، اب اس کے بعد یہ فرمایا ولا اسود علی ابیض، کہ کالے کو گورے پر، ولا ابیض علی اسود فضل الا بالتقوی، اور اس طرح گورے کو بھی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ یہ فضیلت حاصل ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس وقت اور اس زمانے کو اپنے سامنے رکھیے، پھر بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ جی، اس لیے کہ آج بھی اگر آپ ایک صدی پہلے چلے جائیے نا تو آپ کو یہ بڑا فرق نظر آئے گا یورپ میں بھی، نیگروں کا، بالکل بالکل، حبشی کا اور گورے کا، کالے کا، یہ بڑا فرق وہاں پر۔ اور بلکہ یہ جو انڈین ریڈ انڈینز جن کو کہا جاتا ہے، جن کو غلام بنایا گیا، قید کیا گیا اور ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا گیا جو کسی زمانے میں عرب کے لوگ غلاموں کے ساتھ اختیار کرتے تھے یا فارس کے لوگ اختیار کرتے تھے، تو یہ کلچر آج ایک صدی پہلے، 2 صدی پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے رسول اللہ نے یہ اس بات کو بیان فرما دیا۔ یہ الگ بات کہ مسلمانوں نے یا مسلم حکمرانوں نے بعد میں اس کو اختیار کیا یا نہیں کیا، یا وہ بھی نخوت اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اس کی عملی صورت تو پھر خاتمہ نہ ہوا، یہ علیحدہ بات ہے کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ رسالت میں اور صحابہ نے اپنے زمانے میں اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ صحیح، اچھا، اس سے اگلی ایک بات بہت اہم ہے جو میں چاہوں گا کہ بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ الناس من آدم، کہ انسان سارے آدم سے ہیں، و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے، واہ، یعنی یہ عاجزی اور انکساری، یعنی انسان کو کبھی اپنی بنیاد نہیں بھولنی چاہیے کہ کہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا کلو معصرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج۔ آپ نے فرمایا کہ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام، سب کچھ فرمایا میرے پاؤں تلے روندے جا چکے، اب میں نے ان کو روند کر ان کو کچل دیا، ان کا خاتمہ میں نے کلی طور پر کر دیا۔ الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، ایک تو بیت اللہ کی تولیت ہے اور دوسرا فرمایا کہ سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے، اس لیے کہ یہ جو بیت اللہ کی تولیت تھی، بنو شیبہ، اگر اس تاریخ کو ہم پڑھیں تو یہ پہلے تو جرہم کے پاس تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال تھا، پھر اس کے بعد قصی بن کلاب کے پاس آئے، پھر اس کے بعد بنو شیبہ کے پاس، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ عثمان بن طلحہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی نہیں دی تھی کعبۃ اللہ کے دروازے کی، تو آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ چابی تم میرے ہاتھوں میں دو گے، پھر یہ فتح مکہ کا موقع تھا کہ جہاں پر پھر چابی حضرت عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھمائی، رسول اللہ نے پھر واپس عثمان بن طلحہ کو دی۔ ان کا تعلق بنو شیبہ کے قبیلے سے تھا، تو رسول اللہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ اب تم سے قیامت تک چابی کوئی نہیں لے سکے گا سوائے ظالم کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ ہم دیکھیں کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی نہیں دے رہے، اور دوسرے وقت پہ جب وہ محکوم ہو گئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا ہے اور چابی دوبارہ سے عثمان بن طلحہ کو دے دی ہے۔ اتنی بڑی برداشت کی، بردباری کی لیکن مثال آپ ہمیں نتیجہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ کا اخلاق، آپ نے جب اس کا مظاہرہ فرمایا تو عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اخلاق بہت بڑی طاقت ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، اخلاق سے چلے، بدلے کی طرف نہ آئے، ریٹیلیشن کی طرف نہ جائے، ٹکراؤ کی طرف نہ جائے، رد عمل کی طرف نہ جائے، انتقام کی طرف نہ جائے،
مقصد تو یہی ہے نا، دوسرے کا دل جیتنا ہے نا، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اپنے قریب کرو دوسرے کو. تو عثمان بن طلحہ کو یہ پھر اب تک یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے. اچھا تب سے انہی کے خاندان ابھی تک اسی خاندان بڑا میں یہ اعزاز چابی رسول چل اللہ صلی اللہ رہی علیہ وسلم ہے. نے حضرت عثمان. اور پھر دیکھیے حاجیوں کو پانی پلانا یہ بنو ہاشم کے سپرد تھا، سقایت الحاج. تو یہ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا. اور یہ مسلمان تھے عباس بن عبد المطلب، تو پھر یہ سلسلہ انہی کے خاندان میں چلتا آ رہا ہے. صحیح. نسلی تفاخر اور جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی وہ رسومات تھیں، وہ توہمات تھیں، ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیا اور کہا کہ اب سارے برابر ہیں. جی. کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اپنی گفتگو شروع کیجیے گا. اچھا، اب اس کے بعد جو آپ نے اشارہ کیا نا نسلی تفاخر کا، یہ بھی رسول اللہ نے اس کو خاتمہ اس کا کر دیا. قرآن مجید پڑھیے، اس میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں تو کمال کی بات ہے کہ آپ نے اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو کہ ایمان اور عمل صالح یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ بنیادی بات ہے. جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یہ وہ چیز ہے جو تمہاری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی. نسبت کوئی اس طرح کا نسبت کا ذکر نہیں فرمایا. یعنی یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اے میرے قبیلے والو، اے قریش، یہ نہ ہو کہ کل یہاں پر بھی آپ نے یہی بات بیان فرمائی خطبہ میں حجۃ الوداع میں بھی، آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ بھئی تم قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں تم اپنی نسبت لے کر آؤ کہ بھئی ہم رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور لوگ آئیں تو وہ عمل لے کر، ایمان لے کر اللہ کے پاس آئیں. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھو. اب یہ نسلی تفاخر کے حوالے سے دیکھیے، فرمایا معاشرہ قریش والوں سے فرمایا، قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوت الجاہلیت، کہ خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے. لے گیا ہے خدا تمہاری نخوت کو. نخوت جو اصل میں یہ نخوت ہوتا ہی جھوٹا تکبر ہے کہ جس میں کوئی حقیقت، جس بلا وجہ کا تکبر، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں. تو آگے فرمایا کہ وَتَعَزُّمَهَا بِالْآبَاءِ، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر اور مباحات کی کوئی گنجائش اب نہیں رہی. یعنی ہمارے نسلوں نے یہ کیا اور ہمارے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پدرم سلطان بود، کہ میرا باپ جو ان سے وہ بادشاہ تھا، تو فرمایا کہ نہیں، اب اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا، یعنی نسلی تفاخر کا رسول اللہ نے خاتمہ کر دیا. اور یہ انسانیت کی بنیاد ہے یہ چیز. آپ دیکھیے آج کے انسان میں کچھ سمجھ ہے، کچھ شعور ہے. آپ تھوڑا سا عرب کے معاشرے میں جائیے نا، کہ وہاں پر تو گزر اوقات ہی اس پر تھی نا کہ آپ فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں طاقتور قبیلے سے ہیں، سرمایہ اس کے پاس ہے، سرداری اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. اگرچہ اس وقت بھی جو عقیل لوگ تھے، دانشور لوگ تھے، دانش مند لوگ تھے، انہوں نے کوشش اسی بات کی تھی کہ اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے. اس لیے کہ کعبۃ اللہ مرکز تھا اس وقت طاقت کا، اور اس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سورۃ قریش میں بھی بیان کیا گیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ اس گھر کا جو رب ہے اس کی تم عبادت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں کھلایا ہے اور خوف میں تمہیں امن دیا ہے. تو بیت اللہ کا بڑا مقام اور مرتبہ صدیوں سے ہے. تو لہٰذا اب حفاظت تو مل گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر انسان ہے تو پھر وہ نسلی تفاخر میں، فخر و مباحات میں بھی مبتلا ہو گیا. تو رسول اللہ نے اس بت کو بھی توڑ دیا. مولانا صاحب، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اور یہ ملتا ہے نا کہ عرب کے جو بڑے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے پاس غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، ان کو آپ اٹھا دیں تو پھر ہم اسلام، یعنی اتنی بڑی وہ ایک تکبر اور غرور ان کا. قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے سورۃ الانعام میں کہ یہ جو آپ کے پاس صبح و شام آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے، ان سے آپ نے اپنی نظروں کو کبھی نہیں ہٹانا، آپ ان کے ساتھ ہی رہیے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون کتنا بڑا قبیلے سے ہے، کون کتنے بڑے کون سردار ہے، کون فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ایمان، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، یہ بنیاد ہے، اس کو آپ
پیش نظر رکھی ہے۔ صحیح صحیح مولانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہماری ڈائیورٹ نہ ہو، لیکن یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ نسلی تفاخر کی تو مذمت کی گئی ہے، رسول اللہ نے اپنے عمل سے بھی یہ ہم نے دیکھا نا، قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے، پھر خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی اس چیز کو واضح طور پہ کتنے کھلے اور واضح الفاظ کے اندر بتا دیا۔ ہر طرح کے تفرقات ہیں، تفاخر ہے، اس کو ختم کر دیا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم نے فقہی گروپس وہ بنا لیے، ہم نے مذہبی گروپس بنا لیے، ہم نے اپنی پسند اور ناپسند اپنے عقائد کی بنیاد پہ مختلف گروپس بنا لیے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ جو نئی گروہ بندی ہے، یہ ایک نئی جاہلیت والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے گروہوں کے اندر وہ بنا لیے اور پھر اس پہ بھی ہم تفاخر کرتے ہیں؟ آپ اس فیلڈ سے ہیں، آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ تو ہم دوسروں سے افضل ہیں، اور یہ ہمارا ہم اس قانون پہ عمل کرتے ہیں تو ہم دوسروں سے افضل ہیں اور دوسرا ہم سے کمتر ہے۔ تو یہ ایک نئی جاہلیت نہیں ہم نے گھڑ لی؟ دیکھیے، اسلام سے بنیادی طور پر ہمارا تعلق ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ یہ بنیاد ہے ہماری ہر بات کی۔ باقی مختلف سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ معاشرے کے لیے رحمتی ہوتا ہے۔ علم کی دنیا میں اختلافات علمی بنیاد پر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے کہ آپ دوسرے سے مختلف سوچتے ہیں۔ اصل فساد وہاں پر جنم لیتا ہے کہ جب ہم اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، ایک فرقہ بنا لیتے ہیں، ایک جماعت بنا لیتے ہیں، پھر اس جماعت کا ایک اثر رسوخ معاشرے میں پیدا کرنے کی اس کی بقا کے لیے پھر قائم کرتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں۔ سروائیول وار پھر اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ایک شناخت، ایک آئیڈینٹی ہم قائم کرتے ہیں، پھر وہ اس کی جڑیں آہستہ آہستہ پھر سیاست میں بھی، پھر مذہب میں بھی، پھر معاشرت میں بھی، پھر حکومت میں بھی، پھر ریاست میں بھی ہم اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے پھر جو سوچ پروان چڑھتی ہے وہ پھر نسلی تفاخر کی طرف یا فخر کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ کیوں؟ علم اپنی جگہ پر پھر رہ جاتا ہے، کردار اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے، پھر جو اصل چیز سامنے آتی ہے وہ پھر انسان کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جو انسان پھر حاصل کرتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر پاور کے ذریعے سے معاشرے پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ قوموں میں اپروچ پیدا ہوتی ہے، لیکن اسلام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے یا بنیادی مقصد ہے مذہب کا، وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اور جب اللہ کی بندگی اور اطاعت میں انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ فرعون، حامان، قارون اور پھر شداد وہ نہیں بنتا، تو وہ پھر زمین پر فساد کا سبب نہیں بنتا، پھر زمین پر وہ اصلاح کا، تعمیر کا اور بھلائی کا وہ پھر سبب بنتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اب ان میں کیا طریقہ ہونا چاہیے ہمارا، تو اس کو آپ نے بیان فرمایا، خاص طور پر جو خادم ہوتے ہیں، اپنے ماتحت لوگ، یعنی جو ماتحت لوگ ہیں، امپلائیز آپ کہہ لیجئے، وہ ہیں۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی مسلمان کا جو مسلمان سے تعلق ہے وہ اخوت کا تعلق بن جاتا ہے، یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ایک ہے۔ یہ در حقیقت اسلام کی فقط اتنی تعلیم ہے۔ باقی وہ آپ کے سیاسی تقاضے ہیں، آپ کے سیاسی ارادے ہیں، عزائم ہیں، مقاصد ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کی جو شکل بنتی ہے وہ آپ اپنے حالات کے مطابق بناتے ہیں، وہ اسلام کا کوئی بنیادی تقاضا آپ سے نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد جو خادموں کے بارے میں فرمایا، ارقاکم ارقاکم، فرمایا کہ جو تمہارے غلام ہیں، خادم ہیں، ان کا تم خیال رکھو، 2 دفعہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اگلی بات بہت اہم ہے، اطعموہم مما تاکلون، فرمایا انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہیں۔ کیا بات، خوبصورت۔ وکسوہم مما تلبسون، اور ایسا ہی پہناؤ جیسے خود تم جو پہنتے ہو۔ اب یہاں پہ بھی فرق کو ختم، اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو پھر تو ہم پھر خود عمل کا کام کرنا شروع کر دیں نا، کیونکہ یا تو پھر ہم اپنے ٹھیک ہو جائے، یا اپنے جو خادم ہیں، امپلائیز ہیں، یا تو ان کو ویسا کھلائیں اور ویسا پہنائیں جیسا ہم خود پہنیں۔ یہ مساوات ہے، ایکویلٹی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ رکھیں نا، اب جیسے یورپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر اگر آپ کسی کو اپنا امپلائی، ڈرائیور یا گھر کی صفائی یا ان معاملات کے لیے اگر رکھنا چاہتے ہیں، ریاست آپ سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ
پہلے اپنی انکم تو شو کریں, بتائیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں, آیا کہ اس کا بوجھ اٹھا بھی سکتے نہیں. پھر آپ کو ریاست اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی تنخواہ دینی ہے, اس سے کم آپ نہیں دیں گے. اب اس حد تک ریاست پابند کرتی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے, تو میں تو اکثر طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جس عذاب کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں, جن مشکلات کا شکار ہیں, یہ در حقیقت صرف اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اب اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کو جو ان کا حق کرتے ہیں, استحصال کرتے ہیں. یہ اصل میں اس کا ظلم, اس کا وبال اور اس کا عذاب ہے جو ہم لوگوں پر ہے. اتنے گھنٹے کام کروایا اور اس کا اس جو کے بعد پیمنٹ ہے, یعنی پھر جو طے کرتے ہیں اس طے پر نہیں دیتے نا, یعنی کہ ایک وقت گھنٹہ طے ہو گیا, اس وقت پر ہم چھٹی دے دیں نا, چھٹی بھی نہیں دیتے, اور کام اسی تنخواہ پر زیادہ لیتے رہتے ہیں. اور استغفر اللہ, ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر ملازمیں کام کرتے ہیں تو مالک ان کو مارتے ہیں. ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کمپنیز میں ہماری فرمز ہوں, استحصال ہوتا ہے, استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. میں ذاتی طور پر اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ بہت بڑا سسٹم نہ بنائیں, آپ اتنا سسٹم رکھیں جتنا آپ لوگوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں آپ اپنی ادا کر سکیں. یہ بنیادی کام ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی یعنی دو نمبری کرتے ہیں یا اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے. یہ بھی دوسری طرف صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. ماحول ہم بار بار جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا بنا ہوا ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی جاب لیسنس بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے. جب آپ کوئی روزگار کسی کے لیے پیدا کریں, کسی کو بلائیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. اگر آتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے اور مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تنخواہیں مجھے گھر پہنچتی رہیں یا مجھے ملتی رہیں. یہ جو کلچر ہے مفت بیٹھ کر کھانے کا, اس نے بھی ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے. یعنی ایک طرف جو ادارے ہیں وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں, اور اگر کوئی اچھے ادارے ہوں یا اچھے لوگ ہوں, ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ پھر ان کے ملازمین دھوکے بازی کرتے ہیں. دوسری طرف جو نااہل لوگ ہیں وہ بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے نا. جی, ہم جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ میں تو وہ کیپیبلٹیز ہی نہیں ہوتی جس جاب کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نے, اگر مجھے اجازت دے تو آپ نے مختلف اداروں کی بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ جس شعبہ سے ہم سب کا تعلق ہے ہم اس پہ بات کر لیں تھوڑی سی, اگر مناسب ہو. مساجد کو دیکھ لیں, مدارس کو دیکھ لیں. اتنا استحصال, مطلب آپ کسی ایک استاد کو رکھ رہے ہیں تو 10,000 12,000, یہ اس کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا آنے جانے کا. لیکن 20 سال سے 30 سال سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مدرسہ کے اندر جو ٹیچر رکھا جاتا ہے اس کی کئی مدارس میں ابھی بھی بنیادی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 6,000 6,500. وہ کہتے ہیں جی ہم دیتے ہیں اتنی. اس 6,000 کے اندر, اور پھر ہم بات کرتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی. ابھی یہ حج کے ایام ہیں, یہ دیکھیں سب خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر تقریریں چل رہی ہیں. اچھا, آپ نے مدرسہ کی بات کی, آپ پرائیویٹ سکولز کی بات کر لیں, پرائیویٹ کالجز کی بات کر لیں. وہاں پر بھی جو بیچارے استانیہ ہیں, استاد ہیں, ان کی تنخواہیں 12,000 15,000 سے زیادہ نہیں ہے. 12-15,000 سے اب کیا گزارا ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ نے مساجد کی بات کی, وہاں پر بھی 20-25,000 تنخواہ چل رہی ہے. مدارس میں بھی 20-25,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے. تو یہ جو ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہم دیندار لوگ ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, جب تک ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے اور ایک ایگزامپلری کریکٹر نہیں دکھائیں گے معاشرے کو, یعنی ہمارے دین کی بات کرنے والے. میں یہ اکثر بات کہتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان میں تو اسلامی نظام لانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ جائے اور اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلامی حکومت بن جائے اور اسلامی نظام آ جائے. لیکن آپ کے پاس جو ایک اللہ نے ایک آپ کو ماڈل دیا ہے, چھوٹا سا ماڈل, جامعہ کی صورت میں, مدرسہ کی صورت میں, مسجد کی صورت میں, آپ پہلے وہاں پر تو اسلام نافذ کر کے دکھائیں نا. لیکن سارے دوسری طرف اسلام نافذ کرنے چلے ہوتے ہیں. آپ باہر جا کر اسلام نافذ کر رہے ہیں, آپ کم از کم اپنے اداروں میں تو اسلام نافذ کر دیں نا. یعنی جو مساوات ہے, آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے, ان کے پاس سواریاں ہونی چاہیے, وہ بیچارے ڈبل ڈیوٹیاں نہ دیتے پھر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات ساری زندگی میں نے دیکھا وہ سائیکل اور موٹر سائیکل پر پھرتے رہتے ہیں. تو ان بیچاروں کو مطلب ہے کہ معاشی جو تنگ دستی ہے اس سے آزاد کریں, وہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. تو یہی سب سے بڑا اسلام ہے. ان ساری باتوں پہ ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا, جیسے آپ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, پھر اس خطبے میں بنیادی انسانی حقوق جتنے بھی ہیں ان ساری چیزوں پر بات کی گئی. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اسلام تو ٹرانسفر ہوتا آیا ہے,
ہر شخص مسلمان، اب ہم سارے مسلم تو ہیں، لیکن وہ جو کوالٹیز ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکیں. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہاں پر بھی یہ خامیاں موجود تھیں اور پھر ان خامیوں کو ایڈریس کیا گیا. لیکن یعنی اس وقت بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھی، اب بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو وہ جو پریچ ہوئی ہے، وہ خطبہ اور ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، یہ جماعت ان تمام خرابیوں سے پاک تھی. سیدنا فاروق اعظم کا کریکٹر دیکھ لیجئے دور خلافت کا، حضرت ابو بکر کا دیکھ لیجئے، حضرت عثمان کا دیکھ لیجئے، حضرت علی کا دیکھ لیجئے، بعد کے آنے والے زمانوں کو دیکھ لیجئے. آپ کو بہت سے ایسے حکمران، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیجئے، ایسے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ خرابیاں مسلمانوں کے اندر موجود تھیں، بلکہ مسلمانوں کو باقاعدہ ایک آئین آنے والے وقت کے لیے دے دیا گیا کہ تم نے ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور ان پر تم نے عمل کرنا ہے. اس دور میں بھی تو لوگ اجمی اور عربی کا فرق رکھتے ہیں. دیکھیں واضح بات ہے کہ اس دور میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم لوگ تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے یہ حکومتیں، یہ ریاستیں، یہ سلطنتیں موجود تھیں. آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سلطنتوں میں، ان ریاستوں میں، ان کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ بھئی یہ جو بت ہیں تم ان کو پاش پاش کر دو، ان کو چھوڑ دو. اب اسلام آ گیا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس کی تعلیم تم کو یہ دی جاتی ہے. رسول اللہ نے جو ایک معاشرہ قائم کیا تھا مدینہ میں، عرب میں، وہ تو بے مثال ایک معاشرہ تھا جس کی بہت سی مثالیں اور بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ہم ملتے ہیں. خلفاء آپ کے ان کو صرف پڑھیے، آپ خطبات دیکھیے. سن لیں. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا کہ میں اگر کوئی غلط وہ خلفائے راشدین کے خطبے آپ پڑھ کر دیکھیں. وہ تو ایک پیک ٹائم تھا نا اسلام کا، لیکن اس کے بعد تو ان چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکا. ہم تو ڈاؤن ٹائم ہی دیکھتے رہے ہیں. اس کے بعد میں جب وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مثالی معاشرہ قائم کیا، دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی جس کو اپنے اور غیر سارے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ ضرور قائم ہوا تھا. باقی انسان ہیں، انسانوں میں خرابیاں، سب کچھ چلتا رہتا ہے. آج بھی جو بنیاد ہے، میں آخری بات کہ جو پیشوائیت ہوتی ہے نا، جب یہ ایک بزنس کی صورت اختیار کرتی ہے نا، مذہب ایک بزنس بنتا ہے، پھر اس سے یہ خرابیاں جنم لیتی جو آج آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں. مولانا صاحب اگلا وہ آگے جو بات ہے وہ وراثت کے حوالے سے ہے. فرمایا کہ ایھا الناس، ہے لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے. وہ قرآن میں اس کو بیان کر دیا. اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے. کیا اب اس طرح کے نہیں ہو کہ جی اس کو اتنا دو، اس کو دو، اتنا دو. اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہے، ماں باپ ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اس کے حق کو متعین کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر قرآن مجید نے کئی اور مقام پر اس بات کو بیان کیا کہ جس طریقے سے وہ اپنی بیویوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے یا دیگر جو ان کے حقوق تھے اس سے محروم کرتے تھے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. صحیح. جی میں چاہوں گا کہ ہم خطبے کے جتنے زیادہ شقیں پڑھ سکتے ہیں اتنے پڑھ لیں. اب اس کے بعد خاوند اور بیوی کے جو باہمی حقوق ہیں اس کو میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. یہ فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے حقوق ہیں. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے. صحیح، بالکل. اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں. صحیح. اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی سزا دو، جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ. اب یہ وہ بات ہے کہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں 34 میں بیان کی گئی ہے. یعنی ایک بات کیا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا، گھر کا سربراہ، خاندان کا بنایا، معاشی طور پر بھی بنایا اور نگران بنایا. عورت گھر کو سنبھالنے والی بنائی. ہاں اگر اس میں اتنی خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے اس پورے سسٹم کو چیلنج کر دیتی ہے، اس کو قرآن پاک نے نشوز کہا. یہ اگر مرحلہ آتا ہے تو قرآن پاک نے پھر سزاؤں کا ذکر کیا کہ جس میں پہلے یہ فرمایا کہ تم سمجھاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا بستروں سے علیحدہ کر دو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ضرب لگا سکتے ہو، یعنی مارنے کا ذکر.
یہ تیسرے مرحلے پر قرآن پاک نے بیان کیا. یہ جو ہے مارنے کی یہ تہدید کے طور پر بیان کی گئی. یعنی عرب کے معاشرے میں جو سزا تھی نا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوا کرتی تھی نا. جو عورت کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے تو اس کو وقتی طور پر قرآن پاک نے تہدید کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. مختصر اگر ہم اس کو مختصر بیان کر دیں, یہ جو تہدید کا معاملہ ہے, اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا یا رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ آج کے بعد تم عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, جیسے ہم آج کوئی حکم لگا دیتے ہیں. یہ کیوں کہا کہ چلیں تھوڑا سا, یہ جیسے نشوز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی سزا, تھوڑا سا مارنا, یہ اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. پہلی بات بعض کی بات کی, دوسری بات کی بستروں سے جدا کرنے کی, تیسری بات مرحلہ وار اس کو مرحلہ قرآن پاک نے تیسرے نمبر پر اس کو بیان کیا ہے. اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو نماز کی طرح ہے کہ ہر صورت میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, لازم ہے کہ نماز ادا کرو, یہ اس طرح حکم نہیں ہے. حکم نہیں ہے. یہ آخری بات جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حل بتایا وہ یہ بتایا کہ گھر کی بات گھر تک رکھی جائے. جہاں پر یہ صورت بن جائے کہ عورت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی وومننس سے بھی انکار کر دے, گھر کے نظام کو چیلنج کر دے ہر لحاظ سے, تو اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ ود ان فیملی ایشو ہے, اس کو تم اس طریقے سے حل کر سکتے ہو تو کر لو, نہیں ہے تو اس کے بعد پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا, پھر وہ آگے معاملہ چلتا ہے کہ پھر دونوں کی طرف سے حکم مقرر ہوتے ہیں. وہ حکم اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے, یا تو گھر بستا ہے یا پھر یہ ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. آخری بات اگر آپ اجازت دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زوجہ تو زوجہ, آپ نے کبھی کسی لونڈی پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. عملی مظاہرہ, عملی سیرت اور سنت جو سامنے ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. صحیح. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء, اللہ کا تقوی اختیار کرو عورتوں کے معاملے میں. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر یعنی اپنی امان میں, تو اللہ کی امان میں تم نے ان کو حاصل کیا, یعنی وہ اللہ کے حکم پر یا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ تمہارے پاس آئی ہیں. صحیح. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میری بات کو سن لو, میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا. واہ, خوب. یہ فرمایا یعنی کہ وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمہارے پاس آئی ہیں, تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. اور یہ فرمایا کہ جو میرا فریضہ تھا, ذمہ داری تھی, وہ میں نے ادا کر دی. اس حوالے سے بہت شکریہ. بلال صاحب, آپ ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے جو خطبہ حجۃ میں الوداع پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کوئی تحریف بھی ہوئی ہے یا یہ ایز اٹ از ہمارے تک ٹرانسفر ہوا ہے؟ جس طرح احادیث میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ایون بخاری شریف کی احادیث پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں, تو آپ اس بارے میں بتائیے گا. یہ روایات صحابہ سے مختلف ہیں, لیکن جو اس کا کرکس ہے, جو اس کا خلاصہ ایسنس ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی ان پوائنٹس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی روایات میں, الفاظ میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو بیان کیا گیا, آپ خود اس کا جائزہ لے لیں نا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ بھئی کوئی ایسی بات ہے کہ جو متن کے لحاظ سے کمزور ہے یا کسی راوی کے لحاظ سے. ایک اور بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی اپنے جانشین کا اعلان کیوں نہیں فرمایا اس میں, یا خلیفہ جو آئندہ آنے والے ہیں ان کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ سیاسی مسائل میں آمرانہ رویہ جو ہوتا ہے نا, فیصلہ کن رویہ, وہ پھر سوچ کے, مشاورت کے دروازے بند کر دیتا ہے. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مسائل کو اور حکومتی مسائل کو مشاورت کے ساتھ, مشورے کے ساتھ اور جمہوری طریقے سے آپ ان کو حل کریں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کچھ اس حوالے سے بیان نہیں فرمایا. اب اہل سنت کی طرف جائیں گے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں. اگر اہل تشیع کی طرف جائیں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بہت سے دلائل اور ثبوت مہیا کرتے ہیں. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی قطعیت کے ساتھ, بالکل واضح طور پر کہیں پر بھی کچھ نہیں بیان فرمایا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہی حکیمانہ انداز یہی ہے کہ آپ نے
سیاسی مسائل کو، اجتماعی مسائل کو اور حکومتی مسائل کو جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، ان مسائل کو آپ نے آنے والے اپنے صحابہ پہ چھوڑ دیا کہ وہ باہمی مشورے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں، ان مسائل کو حل کر دیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہیں خطبہ حجۃ الوداع سے متعلق؟ میں اس حوالے سے ایک بات بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو مخاطب کر کے فرمایا وہ یہ کہ سنو، یعنی اے لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، واہ، خوبصورت۔ یعنی ممکن ہے کہ آپ جو بات سمجھے ہیں اور یہی بات جب آپ آگے پہنچائیں گے وہ تم سے زیادہ فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا ہو، تو تم اسے بتاؤ گے تو وہ مزید بات کو کھول کر اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائے گا۔ صحیح، اگر آپ کہیں تو آگے ایک بات، جی آپ اس کو مکمل کر لیں۔ اچھا، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ لوگ یعنی خدا میرے بارے میں تم سے پوچھے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواباً عرض کی، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی۔ اللہ کی یعنی امانت۔ یہاں پر امانت سے مراد کیا ہے؟ ادیت الامانت، امانت سے مراد دین آپ نے پہنچا دیا، وہ بلغت الرسالت، اور آپ نے حق رسالت بھی آپ نے ادا فرما دیا، ونصحت، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہے۔ یعنی ہم اس بات پر گواہ ہیں، اور کل قیامت کے دن جب آپ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے۔ یعنی حق رسالت مکمل طور پہ ادا ہو گیا، اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین آج مکمل ہو گیا۔ مولانا صاحب بہت شکریہ خطبہ حجۃ الوداع کے ایک ایک شق کو بیان کرنے کا۔ بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔